Moral Stories. احمد اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے سامنے اداس بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے۔ وہ چہرے سے ہی بھوکا اور بے حد پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ایک لمبی اور سفید داڑھی والے بزرگ وہاں سے گزرے۔ بزرگ کا لباس سادہ مگر بہت صاف ستھرا تھا۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ احمد کو دیکھ کر رکے اور اس کے قریب آ کر مخاطب ہو کر بولے، کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ احمد بولا، کیا پوچھتے ہیں بابا، بہت پریشان ہوں، 2 دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ بابا میں بہت غریب ہوں، دیکھیے میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے ہیں اور یہ جھوپڑی دیکھیے کیسی ٹوٹی پھوٹی ہے، اگر بارش ہو جائے تو جگہ جگہ سے پانی ٹپکتا ہے۔ بزرگ نے کہا۔ مگر تم تو بہت دولت مند آدمی ہو۔ احمد حیرت سے بولا، کیوں مجھ غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میری حالت دیکھ کر اور میرے حالات سن کر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دولت مند ہوں؟ کہاں ہے وہ دولت؟ مجھے کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ بزرگ نے کہا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تم واقعی دولت مند ہو۔ جاؤ بابا اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ بزرگ نے کہا، اچھا چلو ایک سودا کر لیتے ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لو۔ احمد بولا، آنکھیں دے دوں؟ دیکھوں گا کیسے؟ یہ کیسا عجیب سودا ہے؟ بزرگ بولے، چلو یہ نہ صحیح، تم ایسا کرو کہ اپنے دونوں کان کاٹ کر مجھے دے دو اور بدلے میں 2 لاکھ روپے لے لو۔ احمد نے کہا، ارے بھائی، کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر کان نہ ہوں گے تو میں سنوں گا کیسے؟ بزرگ نے شفقت سے کہا، چلو یہ بھی منظور نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا کرو اپنی زبان کاٹ کر مجھے دے دو اور اس کے 3 لاکھ روپے لے لو۔ احمد بولا، جاؤ بابا اپنی راہ لو، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ جب زبان ہی نہ ہوگی تو میں بولوں گا کیسے؟ بابا نے کہا، اچھا چلو یوں کرو کہ اپنے دونوں پاؤں مجھے دے دو اور 4 لاکھ روپے لے لو، یعنی 1 پاؤں کے 2 لاکھ روپے، کہو منظور؟ احمد ناراض ہو کر کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، اسی لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ ارے تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بغیر پاؤں کے میں محتاج ہو جاؤں گا، چل پھر نہ سکوں گا؟ بزرگ نے کہا، چلو تم ناراض نہ ہو اور بالکل غصہ نہ کرو، بس یہ میری آخری پیشکش ہے، اگر تم اپنے دونوں ہاتھ مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے 8 لاکھ روپے دے دوں گا۔ احمد نے کہا، چلو اٹھو یہاں سے، فوراً 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ میں غصے میں کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھوں۔ ہاتھ تمہیں بیچ دوں تو کام کاج کیسے کروں گا؟ مجھے لگتا ہے تم عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کھو بیٹھے ہو، ایسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو۔ بزرگ نے کہا، نہیں میرے بچے، بے عقلی کی بات تم کر رہے ہو، ذرا اپنی عمر دیکھو، اپنی روشن آنکھیں اور طاقتور ہاتھ پاؤں دیکھو، تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہو، ان سے کام لے کر اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر کاہلی کی زندگی گزار رہے ہو اور اپنی حالت کا گلہ کر رہے ہو۔ احمد، آپ کا مطلب یہ ہے کہ؟ بزرگ نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے کام لو، محنت سے اپنے حالات بدل لو، یقین مانو یہ ساری نعمتیں ہی تمہاری اصل دولت ہے۔ احمد بولا، شکریہ اے نیک بزرگ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے میری اصل دولت سے آگاہ کر دیا، میں ان سے کام لے کر اپنے حالات ضرور بدل لوں گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری اصل دولت ہمارا صحت مند جسم ہے، جسے استعمال کر کے ہم دنیا کے سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید مزیدار اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔